اس سے قبل کہ میں اس پرخوف اور بعید از فہم کہانی کا آغاز کروں، مختصر الفاظ میں اپنا تعارف کرا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا تعلق راجپوت خاندان سے ہے، نام علی محمد اور پیشہ کھیتی باڑی ہے۔ یہ بات لگ بھگ 1955 کے اواخر کی ہے، جب میری شادی ہوئی کوئی 5 سال کا عرصہ گزرا ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ایک فرزند سے نوازا اور اس کا نام ہم نے حیدر رکھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بہت بہادر تھا۔ اس کی غیر معمولی ذہانت اور قوت سے سب بہت حیران ہوا کرتے تھے۔ غرض کہ اللہ نے اسے ہر طرح کی صلاحیت سے بھرپور شخصیت عطا کی تھی۔ گندم کی کٹائی کا کام شروع ہونے والا تھا۔ سب گاؤں والوں نے کٹائی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ یہ 20-25 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ ہمارے گاؤں میں سڑک، بجلی اور ٹیلی ویژن جیسی سہولیات تو نہیں تھیں، اور نہ پیغامات رسانی کے لیے کوئی مؤثر ذریعہ تھا۔ پیغامات رسانی کے لیے تار کا استعمال کیا کرتے تھے۔ کھیتوں کی دشوار گزار پگڈنڈیوں سے اپنے کندھے پر اوزار اٹھا کر لاتے اور پھر کئی من وزن کمر پر لاد کر گھروں کو جاتے تھے۔ گرمی کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ علل صبح کٹائی شروع کرتے اور سورج کے غضبناک ہونے پر سب کام روک کر تھوڑا سا سستا لیتے۔ ایسی ہی ایک دوپہر میں کٹائی کر کے تھکن سے بے حال ایک درخت کے سائے میں سستانے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے سکون کے بعد جسم میں توانائی محسوس ہوئی۔ ابھی دن کے 12:15 کا وقت تھا اور لوگ ادھر ادھر کچھ کام اور آرام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سورج کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ تبھی میری نظر درخت سے لٹکتے ہوئے ایک سانپ پر پڑی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سانپ سرخوشی اور مستی میں جھوم رہا ہو، کبھی ٹہنی سے لٹکتا اور کبھی خود کو ٹہنی سے لپیٹ لیتا۔ اکثر کھیتوں میں کام کے دوران سانپ، بچھو اور ایسے بہت سے حشرات سے سامنا ہو ہی جاتا تھا۔ میں نے اپنے بچاؤ کی غرض سے اپنی پکڑ ڈنڈے پر مضبوط کر لی اور نظریں اسی کی طرف اٹکی ہوئی تھیں کہ یکایک سانپ جھولتا ہوا میری گود میں آ گرا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور سانپ کو مارنے کے لیے ڈنڈا کبھی اس کے جسم کے آخری حصے پر اور کبھی اس کے جسم پر مارنے کی کوشش کرتا، مگر کبھی وہ کسی اینٹوں کے ڈھیر میں گھس جاتا، کبھی درخت پر چڑھنے لگتا۔ آخر اسی تگ و دو میں ایک ضرب کاری ثابت ہوئی اور میں نے سانپ کا سر کچل دیا۔ سانپ موت کی تکلیف سے تڑپنے لگا۔ میں نے اسے مٹی میں دبانا یا کسی ٹھکانے لگانا بیکار سوچا اور اپنے کام کی طرف واپس چل دیا، اور ایک بار مڑ کر سانپ کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ سانپ زندہ بچ گیا ہے اور پھر کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ سانپ نے تڑپتے ہوئے یکایک اپنی حالت بدلی اور ایک چھوٹے بچے کے روپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے سر سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ وہ کوئی عام بچہ تو یقینی نہیں تھا، وہ ایک جن ذات تھا جو اپنی اصلی حالت کو چھپائے اٹکیلیاں کر رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ کھیل اس کی موت کا آخری کھیل ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک انسان کی شبیہ تھی۔ اس کی جان نکل چکی تھی مگر آنکھیں ہنوز کھلی ہوئی تھیں۔ جناتی طاقتیں اسے اپنی اصل دنیا میں لے جا چکی تھیں۔ اس کے وہاں پہنچنے پر جنات کی خوفناک آوازوں سے پورا جنات نگر بھیانک نگر بن گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بدلے کی تصویر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جن ایک سردار جن کا بیٹا تھا جس کی موت پر ایک سوگ اور غصے کا عالم تھا۔ سردار جن نے قسم کھائی کہ جب تک وہ اپنے بیٹے کے قتل کا بدلہ نہیں لے لیتا وہ اپنے بیٹے کو دفن نہیں کرے گا۔ ہماری فصل کی کٹائی آخری مراحل میں تھی۔ میں نے شام کے بعد گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کام میں جٹ گیا۔ لالٹین ہاتھ میں پکڑے احمد کھیتوں کی طرف اپنی ماں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ اس نے ماں سے ضد کی کہ آج اسے بھی کھیتوں میں اپنے ساتھ لے جائے ورنہ وہ کھانا نہیں کھائے گا۔ اس کی ماں نے اسے بہت ٹالنا چاہا مگر وہ مان کے نہیں دیا اور آخرکار اسے ساتھ لانا پڑا۔ حیدر کی عمر اس وقت 4 سال تھی۔ خوش شکل اور ذہین دماغ رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی کٹی ہوئی گندم کے چھوٹی چھوٹی گٹھیاں باندھنا شروع کر دیں، اس بات سے لا علم کہ کوئی چمکیلی خوفناک نگاہیں اسے مسلسل گھور رہی ہیں۔ حیدر، پہلے ادھر آؤ، کھانا کھا لیتے ہیں، باقی کام تمہارے چچا کے آنے پر ختم کر لیں گے۔ آس پاس کے کھیتوں میں بھی لوگ کام میں مصروف تھے۔ کھانا کھاتے وقت مجھے ایک سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ ہوا بالکل بند تھی، کبھی کبھار ایک ہوا کا جھونکا آتا جو گرمی سے تپتے ہوئے جسم کو تھوڑی فرحت دیتا۔ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں دور تک دیکھنا مشکل تھا۔ میں نے آواز کو کسی جھینگر کی آواز سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی ہم اپنے کام میں لگ گئے کہ اچانک مجھے اپنے جسم میں سنسنی سی محسوس ہوئی اور میرے جسم نے ایک جھرجھری بھری اور ذہن اچانک صبح کے واقعے کی طرف جانے لگا
اور سانپ کی صورت آنکھوں کے آگے گھومنے لگی۔ یکایک ہوا میں تیزی آئی اور کچھ ہی لمحوں میں ہوا نے جھگڑوں کی صورت اختیار کر لی، اور اس میں ایک خوفناک آواز بھی شامل تھی، جیسے بہت سے بھیڑیے گھرا رہے ہوں۔ سب ہی اس صورتحال کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے آندھی سے بچنے کے لیے درختوں کی اوٹ میں چھپنے لگے تھے۔ ہم بھی درخت کے نیچے منہ سر ڈھانپ کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ ہوا کم ہو۔ یہ ہوا اپنے اندر نامعلوم سا خوف لیے ہوئے تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر موسم کی سنگینی کا اندازہ لگانا چاہا، تو جو بھیانک منظر میری نظروں نے دیکھا وہ ناقابل بیان اور ناقابل یقین تھا۔ دہشت اور خوف سے میری آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ درخت کی ہر ٹہنی کے ساتھ سانپ لٹک رہے تھے، اور ہر سانپ کی آنکھیں شعلے کی مانند لال اور روشن تھیں۔ اور پھر جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ میری زندگی کا بھیانک اور دردناک منظر تھا۔ ایک بہت بڑے پھن والے ناگ نے حیدر کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ میری بیوی کی نظر میری حالت پر پڑی تو اس نے میرے ہاتھ کے اشارے سے اوپر کی جانب دیکھا، اور پھر فضا اس کی چیخوں سے گونجنے لگی۔ آس پاس کام کرنے والے کسان بھائی اس کی چیخوں سے ہماری طرف لپکے، اور آگے کے منظر نے کسی کو بھی آگے بڑھنے سے روک دیا۔ وہ سانپ آہستہ آہستہ درخت سے زمین کی طرف بڑھ رہے تھے، اور سب کے سب ایک بھیانک روپ میں تبدیل ہوتے گئے۔ ان میں ایک اپنے جسامت کے لحاظ سے سب سے دیو ہیکل تھا۔ اس کے جسم پر کالا اور باقی سب کے جسم پر سفید لباس تھا۔ سب کی آنکھیں چمکتے ہوئے شعلے کی طرح لال اور رنگت سیاہ تھی۔ آگے کے 2 دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے ہاتھی جیسے کان ان کو اور بھی بھیانک بنا رہے تھے۔ سب نے ایک گول دائرے کی صورت خود کو ہمارے قریب کر لیا۔ حیدر حیدر، میرے بچے کو چھوڑ دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ چھوڑ دو اسے، خدا کا واسطہ چھوڑ دو۔ حیدر کی آنکھیں بالکل ساکھ تھیں، جیسے کسی طلسم کے زیر اثر ہو۔ وہ ہیبت ناک وجود ایک جن کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ خوف کے مارے میری بیوی بے ہوش ہو چکی تھی، اور میری حالت اپنے بیٹے کی تکلیف میں ابتر تھی۔ کچھ واقعات انسان کی زندگی میں اس کا سب سے بڑا جرم اور پچھتاوا بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ بھی وہی جرم تھا جو اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ اچانک سے ایک چیختی ہوئی آواز آئی، اور ایک عورت جو سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس تھی، اس کی آنکھیں آتش کدے کا منظر پیش کر رہی تھیں، ہاتھ میں بچہ اٹھائے سامنے آئی۔ بھول گئے؟ صبح تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا تھا، کس بے دردی سے مارا تھا، تمہیں ترس آیا تھا؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میرے ذہن میں جھماکے سے وہ منظر گھوم گیا جب میں نے سانپ کو ٹہنی سے جھولتے دیکھا تھا۔ وہ میرا بیٹا تھا، میرا بیٹا جسے تم نے مار دیا، اور اب میں تمہارے بیٹے کو مار دوں گی، کیونکہ جنات اپنا بدلہ پورا کرتے ہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ سانپ کوئی جن بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جان بچانے کی غرض سے سانپ کو مارا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ سانپ نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ جن کی آواز کرخت ہوئی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کبھی بھی سانپ کو بغیر مخاطب کیے نہیں مارا جاتا۔ سانپ صرف سانپ نہیں ہوتا، جنات کی جماعت بھی سانپ ہوتی ہے۔ اب تمہاری کسی بھی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں، تمہارا بیٹا بھی مرے گا اور میرے بیٹے کے ساتھ دفن ہوگا۔ یکایک آندھی تیز ہوئی اور سب جنات ہوا میں معلق ہو گئی۔ میرا خوف اور صدمے سے خون خشک ہو چکا تھا۔ میرے منہ سے صرف حیدر حیدر کو چھوڑ دو کے الفاظ جاری تھے، مگر تقدیر کا برا سایہ ہم پر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا۔ اس جن کے ہاتھ ہوا میں 4 فٹ اونچے ہوئے، جن سے اس نے حیدر کو اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ ماحول میں جنات کی ہو شامل ہو چکی تھی۔ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری زندگی لے لے اور کسی طرح میرا بیٹا مجھے واپس دے دے، مگر تقدیر کا لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے۔ وہی میرے ساتھ ہوا۔ ہوا کا دباؤ کم ہوتا جا رہا تھا اور ماحول میں سناٹا سا چھانے لگا۔ تمام جنات آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ ان میں سب سے آگے ایک میت تھی، جو اس جن زادے کی تھی جو میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بے ہوش پڑی بیوی اور بیٹے کو دیکھا۔ بیٹے کا وجود نیلا پڑ چکا تھا، جیسے کسی سانپ نے ڈسا ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جنات میت اٹھائے یکایک غائب ہو گئے، اور ایک آواز آئی، ہمارا بدلہ پورا ہو گیا، تم بھی اسی دکھ کے ساتھ زندگی جیو جس کے ساتھ ہم جئیں گے۔ گاؤں والے سب جمع ہو چکے تھے۔ ہماری زندگی برباد اور ویران ہو گئی تھی۔ اگلی صبح حیدر کا جنازہ تھا، اور اس کے جنازے کے ساتھ ایک اور جنازہ تھا جو اس کی ماں کا تھا، جو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ اس کا لخت جگر انتقام کا شکار ہو چکا تھا۔
اس دل سوز واقعے نے مجھ سے بھی زندگی کی رمق چھین لی تھی۔ باقی زندگی اپنے بیٹے کی یاد اور تنہائی میں گزار دی، مگر اکثر اوقات کسی نہ کسی سانپ سے ضرور سامنا ہوتا تھا، اور یہی سوچتا تھا کہ یہ سانپ ہے یا جن۔ بات کچھ عجیب ہے، مگر زندگی میں بہت سی باتیں سچ ہو جاتی ہیں جسے ہم صرف خیال تصور کر سکتے ہیں۔ میری کہانی بھی ایسے ہی ناقابل یقین ہے جس پر انسان کا یقین کرنا ناممکن لگتا ہے۔